یہ پاکستان میں اس وقت ماشاءاللہ جو صوفی کلام، صوفی سنگنگ میں ان کا جو فوک سنگنگ میں جو مقام ہے وہ آپ کے پاکستان کے جو ٹاپ 2 لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ابھی تک لطیف ایوارڈ ونر ہیں، انہوں نے بیسٹ سنگر لائٹ میوزک ایوارڈ جیتا ہے، یونیسکو ایوارڈ جیتا ہے 9th انٹرنیشنل فیسٹیول میں۔ یہ ایوارڈ ایک ایسی پاکستان کے لیے ہے کہ نصرت فتح علی خان کے بعد صنم ماروی جی ہیں جن کو یہ ایوارڈ ملا، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمغہ امتیاز ملا ان کو، ٹھیک ہے، تمغہ امتیاز ہولڈر ہیں، تو ماشاءاللہ پاکستان کا یہ بہت بڑا اثاثہ ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ جو ان کی وجہ شہرت ہے، انہوں نے ہمیشہ صوفیانہ کلام اور اس کو پروموٹ کیا ہے۔ یہ جہاں تک میں جانتا ہوں سر سچل سرمست جو ہیں وہ بہت بڑے صوفی شاعر، ان کو یہ بہت زیادہ ان کو پڑھتی ہیں، ان کے فالوور ہیں، تو بہت شکریہ۔ اور آپ کے کلام بھی پڑھے ہیں جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کانسرٹ پہ مجھے آپ کے کلام کی اور بہت 2-3 اور سانگ ہیں جن کی فرمائش آتی ہے۔ وکی کے عشق نہ کر بیٹھی، میں بھی اس کو پریکٹس کر رہی تھی۔ اچھا جی، کل میرا اسلام آباد میں کانسرٹ ہے تو اس کے لیے خاص انہوں نے کہا ہے۔ جی اچھا جی، یہ ہمارے ساتھ انصر جٹ ہیں جی۔ یہ میں آپ کو ان کا تعارف کرا دوں، یہ ہمارا بہت ہی اچھا دوست بھائی، ٹھیک ہے، اور یہ سوشل میڈیا میں اس ٹائم پہ ماشاءاللہ اس کی ایک فین فالوئنگ ہے جو کہ ملینز میں ہے، اور لوگ اس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ تو ویلکم ٹو انصر جٹ اور سنم جی۔ انصر جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام، آپ بتائیں؟ ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں جی الحمدللہ۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ معین بھائی بتا رہے تھے کہ آپ ماشاءاللہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، ماشاءاللہ پاکستان کی سپر سٹار ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ جی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ آمین آمین۔ سب جتنے ہیں ہمارے پاکستان کے لیے جو لائیو جو ہے آپ سب کو دیکھ کر جو لوگ جو موٹیویشن آپ سے بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں چیزیں، تو کیونکہ میں فرسٹ ٹائم جو ہوں اس طرح سے، کیونکہ انسٹا اور فیس بک پہ تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے، پر یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں لائیو ٹک ٹاک ہوتا نہیں ہے نارملی، تو اب یہ فرسٹ ٹائم میں کر رہی ہوں، تو میرے لیے آرٹسٹ کو بولنا بہت کم آتا ہے، تو میں پہلے سوچ رہی تھی کہ میں کیا بولوں گی۔ اچھا سنم جی، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس ٹائم آپ صرف ٹک ٹاک پہ لائیو نہیں ہیں، اس ٹائم پہ آپ یوٹیوب پہ بھی لائیو ہیں، اس وقت آپ انسٹا پہ بھی لائیو ہیں، اور لوگ آپ کو وہاں پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، شکریہ، سب کی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ آپ کے توسط سے سب سے بات اور سب نے جو ہے مجھے دیکھا، بہت شکریہ۔ آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ سلامت رہیں۔ اچھا سنم جی، ہم فارملی شروع کرتے ہیں، کچھ سوال کچھ ہمارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ نے یہ میوزک کا سفر کیسے شروع کیا؟ کیونکہ جتنا میں نے آپ کے بارے میں مجھے پتا ہے، آپ کے فادر ماشاءاللہ ایک اسکالر ٹائپ انسان، اور آپ کا میوزک کا سفر کیسے اور کیا انسپریشن تھی؟ میں بچپن سے، کیونکہ میں سندھ سے ہوں، سندھی ہوں، اور وہاں حضرت شاہ لطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور بچپن اس طرح سے گزرا ہے کہ ابا کے ساتھ وہاں پر جانا درگاہ پر، اور ایک جمعرات کی حاضری ہوتی تھی جہاں پر ہم جا کر پڑھتے تھے، میں اپنے ابا کے ساتھ پڑھتی تھی جا کر۔ پھر اس طرح سے میں نے سیکھنا شروع کیا، کیونکہ بی بی عابدہ پروین جی میری استاد بھی ہیں، اور ان سے میں سیکھتی بھی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اور جو ہے وہ پھر میرا یہ تھا کہ میں کچھ آگے سیکھوں، پھر میں نے عابدہ جی سے سیکھنا شروع کیا، اور کچھ کلاسیکل بھی سیکھا۔ اس طرح سے جو ہے زندگی رواں دواں ہے، ابھی تک سیکھ رہے ہیں۔ تو اس پورے سفر میں آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک آنے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ کے پاس فیملی کا سپورٹ نہ ہو، یا ایک اچھا بیک پر نام نہ ہو، تو آپ کو جلدی پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ مجھے 2009 کے بعد جو ہے لوگوں نے سننا پسند کیا، اس سے پہلے
میں کام کرتی تھی پر اتنا نہیں تھا کہ مجھے لوگ پاکستان میں جانے, مجھے صرف اپنے صوبہ سندھ تک لوگ جانتے تھے. پر اس کے بعد میں ورثہ ہیریٹیج کیا, میاں یوسف صلاح الدین انہوں نے مجھے پروموٹ کیا, اور پھر اس کے بعد کوک اسٹوڈیو, اور پھر اس طرح سے جو ہے میں نے بہت سارے کلام ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے میرے ساتھ اس طرح سے جو ہے لوگ نے پسند شروع کیا مجھے 2009 سے, بالکل ابھی کی بات ہے. اس سے پہلے تو جسٹ اسٹرگل ہی تھا, اور یہ تھا کہ کوئی کلام سن لے, کوئی اسٹیج مل جائے, بٹ چھوٹے آرٹسٹوں کو اتنا اچھا پلیٹ فارم ملتا نہیں ہے جب تک کسی کی نظر نہ ہو جائے, یا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی رحم نہ ہو جائے. بات. تو ابھی تک آپ کہاں کہاں پرفارم کر چکی ہیں دنیا میں؟ جی پوری دنیا میں پرفارم کر چکی ہوں, 3-4 مرتبہ ورلڈ ٹورز کیے ہیں, اور مطلب مجھے یاد نہیں کہ کوئی ایسا ملک ہوگا جس کا میں نام لوں کہ وہاں پر میں نے پرفارم نہیں کیا. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا کرم, یہ رب کا خاص کرم ہے, مرشدوں کی عنایت ہے. جی اتنا جب آپ کا بزی شیڈیول ہوتا ہے تو آپ فیملی ٹائم, اپنی پرسنل ٹائم کیسے مینج کرتے ہیں؟ پہلے تو بہت مشکل تھا, اب تو بچے ماشاءاللہ بیٹی میری 16 سال کی ہو گئی, بڑی ہو گئی ہے, تو اب ایزی ہے. پر پہلے یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے ضرور لگتا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو اگنور کر دیا ہے اس بھاگ میں, کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا ہے. اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں حاصل ہو چکی ہیں, تو اب نہ کہیں یہ چیز میرے دل میں ماں ہوں آتی ہے کہ میں نے بچوں کو اگنور کیا ہے. بٹ یہ ہے کہ جتنی بھی محنت ہے, جتنا کچھ کیا ان کے لیے, کہ جو زندگی میں نے اپنے فادر کے ساتھ زندگی اسٹرگل کیا کام کے لیے, کہ اب کہ وہ میرے بچے نہیں ایٹ لیسٹ اس چیز کے لیے پریشان ہوں گے. اچھا, تو ایک آپ کا کلپ میں نے دیکھا تھا جس میں آپ ٹی وی شو میں تھیں اور آپ ایموشنل ہو گئی تھیں. جی تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا, اس کو بہت زیادہ لوگوں نے مطلب دیکھا, ہم نے بھی دیکھا. تو کیا وہ ایموشنز آج بھی ہیں؟ وہ بچوں کی بات پہ میں بھی کچھ تھا. جی جی بیسیکلی میرے بچے اپنے بابا کے پاس رہتے ہیں, میرے 3 بیٹے ہیں, تو وہ پھر جب ان کو جہاں جہاں میں دیکھتی ہوں یا کہیں بھی, تو ایک دل میں ہے کہ جی کاش میرے ساتھ ہوتے, تو ان کو اچھی طرح سے میں ان کو ٹریٹ کرتی اور اچھی طرح سے. تو یہ کہ ہر ایک جو سکسیس لوگ ہیں, آپ سب, اللہ نے سب کو عزت دی ہوئی ہے, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بھی بہت عزت دی ہے. تو اس طرح سے سب لوگوں کے پیچھے کہانی ضرور ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں دکھ آئیں, دکھ آتے ہیں تو ہی آپ کو بھاگ اور رنگ بھی لگتا ہے, خدا کے بہت قریب ہو جاتے ہیں, عبادت کے قریب ہو جاتے ہیں, مرشد کے قریب ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ زندگی میں بہت ضروری ہے کہ آپ کو دکھ ملے, تکلیف ملے, جی. آپ کی آگے بلندی کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, تو آپ کا ایک کلام جو سب سے زیادہ پسند ہو, اور اگر وہ آپ جی 2 لائنیں ہمارے لیے سنا کریں. جی عشق ایک زین پیالہ ہے داروغ نہ لا بیٹھی, اے داروغ نہ لا بیٹھی, وانگ کونج پرلاوے